بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے تھے وہ ناکامی سے دوچار ہوئے۔ حالانکہ اس سے پہلے دونوں ممالک جو قطر میں مذاکرات ہوئے تھے اس میں یہ طے پایا تھا کہ وہ جنگ کے بجائے جو امن کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا، لیکن ترکیہ میں آنے والے جو امن مذاکرات تھے اس میں طالبان نے امن کے بجائے بھارت کی شے پہ یدھ کا انتخاب کیا ہے۔ لگتا ہے کہ طالبان نے تندور میں سر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ دونوں ممالک کے بیچ ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں پہلا سیشن نہیں لیکن دوسرے سیشن میں جو طالبان کا وقت ہے انہوں نے پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا، لیکن پھر جو ٹیلی فونک کنورزیشن ہوئی افغانستان میں بیٹھی طالبان لیڈرشپ سے، تو یہاں سے پیغام دیا گیا کہ آپ جو ہے ان مطالبات کو تسلیم نہ کریں اور پھر وہ دستخط نہ ہو سکے۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ جو طالبان لیڈرشپ جو افغانستان میں موجود تھی یہ مشورے کر رہی تھی بھارت کی جو لیڈرشپ ہے ان سے، اور مشورے لے رہے تھے راج ناتھ اور اجیت دوول سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ طالبان کی بھی مت ماری گئی ہے۔ خیر مت تو ان کے پاس سے نہیں گزری، ورنہ وہ اجیت دوول اور راج ناتھ جیسوں سے مشورے لیتے جنہوں نے اپنے چھپن چھاتی والے وزیر اعظم کا کیا اشر کیا۔ مودی پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ میری 56 انچ کی چھاتی ہے، آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ تو ان مشیروں کے کہنے پر مودی کا یہ اشر ہوا کہ 56 انچ چھاتی والا آج منہ چھپاتا پوری دنیا سے جو ہے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں ٹرمپ بھی آ جائے اور میری دھوتی وہاں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اتار کے رکھ دے۔ ابھی تو صرف وہ میڈیا پہ جو ہے وہ صرف بات ہی کر رہا ہے، تو اگر سامنے بٹھا کے اس نے کر دیا تو ان مشیروں کے کہنے پہ 56 انچ کی چھاتی والا آج منہ چھپاتا پھر رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ طالبان ان سے مشورے لے رہے ہیں۔ اب طالبان کا کیا اشر ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو صرف بھارت نہیں، امریکہ بھی دھمکی دے رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ کچھ اسلامی ممالک کے ذریعے ان کو دھمکی مل رہی ہے طالبان کو کہ وہ جو ہے وہ یہ ان مطالبات کو تسلیم نہ کریں۔ امریکہ اصل میں طالبان کی ٹھکائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ان کے بیچ جو ماضی کا 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصے سے جو رومانس چل رہا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ امریکہ جب افغانستان میں تھا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سے ترلے کرتا رہا کہ آپ ان کو سیف ہیون نہ دیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ یہ تو اپنے بچے ہیں۔ تو امریکہ میں افغانستان سے اگر امریکہ نکلا تو وہ پاکستان کی غلط پالیسی سے مایوس ہو کر، ورنہ اس خطے سے امریکہ کے مفادات اس وقت بھی تھے، آج بھی وابستہ ہے۔ وہ ریئر ارتھ منرل اور ان زمین کے نیچے چھپے خزانے جو ہیں ان تک امریکہ بھی رسائی چاہتا ہے، اور اس وقت کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ امریکہ ترلے کرتا رہا کہ آپ ان کو سیف ہیون نہ دیں تاکہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا خاتمہ کیا جائے، لیکن اس وقت ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ یہ ہمارے تو اپنے بچے ہیں۔ پھر امریکہ تنگ آ کر افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا، انہی طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کیے، اور ایک سازش کے تحت ایک پلین کے تحت اس نے اربوں کا ڈالر کا وہاں جو اپنا اسلحہ چھوڑا کہ اے لیو پھر تھوڑا رومانس طالبان تو اے پیا نے سڑا پھر اربن اسلحہ ہوں بھگتو۔ امریکہ چلا گیا اور اس کے بعد پھر ہمارا اشر آج کیا ہو رہا ہے۔ آج جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو قربانیاں دے رہے ہیں ہماری ماضی کی غلط پالیسی کی وجہ سے، ورنہ تو اس وقت امریکہ ترلے کرتا رہا کہ آپ ان سے یہ رومانس نہ کریں، ان کو سیف ہیون نہ دیں، لیکن اس وقت ہم ڈبل گیمیں کر رہے تھے۔ امریکہ سے جو ہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ بھی جو ہے وہ بھی ڈالر بھی وہاں سے بٹور رہے تھے،
اور ادھر طالبان کو بھی ان کو بھی سیف ہیون دیے ہوئے تھے. تو امریکہ اگر افغانستان سے نکلا تو ہماری پالیسیوں سے تنگ آ کر، اور طالبان کو ایک پورے پلان کے تحت اربوں ڈالر کا معاصلہ امریکہ چھوڑ کے نکلا کہ اینج نہیں تھے پھر اینج صحیح، انہوں نے چھوڑ کے نکلا اور پھر وہی طالبان اسلحہ لے کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے. جنہیں کل بچے سمجھتے تھے وہی ہمارے گلے پڑ گئے. اب امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے یہ امن کی طرف جائیں اور پھر ان کا ماضی میں جو رومانس تھا وہ پھر شروع ہو جائے. تو یہ اربوں ڈالر کا اسلحہ امریکہ اس لیے چھوڑ کر نکلا تھا کہ طالبان جو ہے یہ پورے پلان کے تحت تھا. طالبان کے ساتھ جو قطر میں اس وقت ڈائلاگ ہو رہے تھے کہ امریکہ نکلے گا اور یہ تمام معاہدہ ہوا طالبان کے ساتھ، تو پورا پلان کیا گیا تھا. اور ان کا امریکہ کا مقصد ہی تھا کہ تاکہ ہم نکلیں تو اس اربوں ڈالر اسلحے کے ساتھ یہ پاکستان پہ چڑھ دوڑے اور پاکستان کو پریشر میں لائیں، اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لایا جائے. تو اب جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد جو ہے وہ جو ماضی کی 4 دہائیوں سے زیادہ سے جو غلط پالیسی ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری معیشت بھی بلیڈ کر رہی ہے اور قربانیاں بھی قوم بھی دے رہی ہے، ہمارا جوان بھی دے رہے ہیں. تو ماضی کی جو غلط ہماری پالیسیاں تھیں اس سے فیلڈ مارشل جن آصف منیر نے جو ہے وہ منہ موڑ لیا ہے اور اب ایک صاف شفاف ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب کوئی پراکسی نہیں ہوگی. جو افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو فلسفہ تھا وہ ختم ہو چکا، اس کو ہم نے جو ہے وہ دفن کر دیا. پہنچوا صبح بنانے کی جو روش تھی اب وہ چیزیں اب ختم ہو چکی. فیلڈ مارشل کلیئر مائنڈ کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں کہ اب کوئی ایسی پراکسی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا. اب امریکہ صرف چاہتا ہے کہ تھپکی اب کچھ اسلامی ممالک کے ذریعے انڈائریکٹ اس لیے طالبان کو دے رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ امن کے بعد یہ دوبارہ پھر رومانس شروع ہو جائے، پھر ہمارے لیے مصیبت بن جائے. کیونکہ امریکہ نے افغانستان میں آنا ہی آنا ہے. صرف افغانستان نہیں، کشمیر میں ان کے نظر میں ہے. وہاں جو آج کل جو وہاں پہ جو آزادی کی اور جو آج کل ڈنڈے دکھائے جا رہے ہیں تمبر کے اور یہ ایسے نہیں ہیں. یہ پورا پلان ہے. امریکہ پہ کی نظر کشمیر پہ بھی ہے. تو افغانستان اگر نکلا تو ہماری غلط پالیسی کی وجہ سے مایوس ہو کر امریکہ وہاں سے نکلا، ادروائز امریکہ نے افغانستان سے جانا نہیں تھا. تو اب جو ہے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور طالبان کے بیچ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر رومانس شروع ہو جائے. اس لیے طالبان کی اور ٹھکائی چاہتا ہے اور ایک خونی لکیر تاکہ کھینچائے تاکہ مستقبل میں کہیں یہ پھر نہ ایک ساتھ ہو جائے. اور دوسرا طالبان کوئی نمائندہ حکومت بھی نہیں ہے، ان کو ویسے ہی یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان ان کی ایسی ٹھکائی لگائے کہ اب ان کے پاس بھاگنے کی چھپنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے. پہلے تو جو بھی حملہ ہوا جہاں سے بھی حملہ ہوا یہ بھاگ کے پاکستان میں آ کے بیٹھ گئے. یہاں سیف ہیون ملے، یہاں ٹریننگ ملی، اسلحہ ملا، وہاں مالی امداد ملی، تمام وسائل یہاں سے، اور سب کچھ پھر پلان کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے آپریشن کرنا ہے. تو اب یہ سیف ہیون ان کے ختم ہو جائیں گے. اب طالبان کے پاس سوائے تورا بورا کے کچھ نہیں. اور یہ اگر تورا بورا جائیں تو یہ تو طالبان کا جو ہے وہ قبرستان بنا دیں گے جو بھی ان پہ حملہ آور ہوا تورا بورا میں گھسے تو. کیونکہ بھارت ان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کر سک رہا، وہ اپنی سرحدیں نہیں کھولے گا، ان کو اپنی سرحدوں میں داخل نہیں آنے دے گا. یہ جو افغان طالبان کو یہ جو بھارت کا آج کل اس کے ساتھ رومانس کا جین چڑھا ہوا ہے، کیونکہ طالبان بغیر پراکسی کے وہ رہ ہی نہیں سکتے. وہ پہلے پاکستان سے امداد لیتے رہے،
امریکہ کے ساتھ معاہدے کے ذریعے وہ طالبان اقتدار میں آئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ملین آف ڈالر جو ہے وہ امریکہ انہیں جو ہے فنڈ دیتا رہا۔ بہت بعد پتہ چلا کہ یہ دنیا کو تو بتا رہے کہ ہم نے امریکہ کو بظاہر قوت یہاں سے بھگایا، لیکن امریکہ جانے کے بعد بھی ملین آف ڈالر ان کو امداد بھیجتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، اور دنیا کو یہ کیا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں طالبان، جبکہ وہ انڈر گراؤنڈ ان سے ملین آف ڈالر جو ہے وہ سالانہ امداد لیتے رہے۔ تو اب اگر طالبان نے یہ یدھ کا فیصلہ کر لیا ہے، امن سے منہ موڑ کر یدھ کی طرف چلے گئے، بھارت کی شہ پہ اجے دیوگن اور راج ناتھ جیسے مشیروں سے مشورہ کر کے، تو انہوں نے صرف تندور میں سر نہیں دے دیا، ان کا تندور ہی مقدر ہے، اور ان کو اب چھپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی سوائے تورا بورا کے، اور تورا بورا ان کا قبرستان بن جائے گا۔ اور طالبان کو یہ کہیں کہ پورے افغانستان کی ایک نمائندہ حکومت ہے، ایسا بھی نہیں۔ تو آج بھی دنیا ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ وہ سمجھتے ہیں یہ ہے ہی نان اسٹیٹ ایکٹر ہے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے سے نان اسٹیٹ ایکٹر کا خاتمہ ہو، اسٹیٹ ایکٹر کا امریکہ خود ہی پیچ کس لے گا۔ تو اب یہ صرف بھارت نہیں، امریکہ بھی چاہتا ہے انڈائریکٹ، وہ بھی اسلامی ممالک کے ذریعے ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ اور طالبان کو اتنے دور اندیش تو ہے نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ اصل میں سارے مل کے ان کو تندور میں دھکیلنے جو ہے لگے۔ ہاں البتہ بھارت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ آپریشن سندور میں بھارت کے ساتھ جو کچھ پاکستان نے کیا، وہ چاہتا ہے کہ جو طالبان جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا کر ایک تو وہاں کی معیشت کو بلیڈ کرے، وہاں امن و امان کا بیڑا گرک کریں، وہاں جو ادارے ہیں، جو سیکورٹی ادارے ہیں، ان کا نقصان کریں۔ یہ کوئی ڈائریکٹ انڈیا تو پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ انڈائریکٹ ان کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ لیکن امریکہ کی تھپکی اس لیے ہے کہ ان کی ٹھکائی لگ جائے، ان نان اسٹیٹ ایکٹر کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بلگرام کی بات، ایئر بیس کی بات تو کافی عرصے سے ویسے بھی چل رہی ہے، اور یہ جب ٹھکائی شروع ہوگی تو اس کو امریکہ کو جواز بھی مل جائے گا، وہ بلگرام میں آ کے بیٹھ بھی جائے گا، اور پھر ان کو کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی سوائے تورا بورا، اور تورا بورا ان کا میرے خیال میں اب جو ہے وہ قبرستان بن کے رہے گا۔